Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This video is in English and Urdu language. یہ ویڈیو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. Kindly read the descriptions given below. اب مہربانی کر کے آپ ڈسکرپشنز نیچے دیے گئے ہوئے پڑھیے ضرور. In this video, I want to tell you that the ulama deen, the Muslims and the scholars of Islam are also very much right in the faith of Masiha ibn Maryam's arrival and the Mahdi alayhi salam's arrival and about the Masih Dajjal. They are having the faith that those prophecies are very much true, but at the same time they don't have authority and the wisdom to bring the facts out from there. اے مسلمانوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علماء دین کا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسیح دجال بھی آئے گا، اس کا خاتمہ کریں گے مہدی علیہ السلام آ کر، مسیح دجال کو ماریں گے، مسیح ماریں گے آ کر، یہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بشارتیں بالکل پکی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سارے دنیا کے مسلمان اور عالم اسلام کے سارے علماء کرام، مفتی کرام اگر مل جائیں تو بھی وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں بن سکتے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم خاص وہ شخصیت ہے جو ان سب سے اونچی ہے، جبکہ یہ عالم مفتی حضرات قرآن کو حفظ کرے ہوئے ہیں، سارے سیاستہ پڑھے ہوئے ہیں، سارے حدیثوں کی دوسری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد الشریف، مشکات، بحار الانوار، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، نسائی. میں بحار الانوار کو بھی صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شیعوں کے پاس وہ جو کتاب میں موجود ہیں بحار الانوار میں پیشن گویاں، وہ صحیح نکلی ہیں. مسلمان سنی کہتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹے ہیں، نہیں وہ صحیح نکلی ہیں، لیکن سمجھ کا پھیر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر اس میں خواب بیان ہے، اس کی تعبیر کچھ اور نکلی ہے، لیکن وہ باتیں صحیح ثابت ہوئی. نہ میں شیعوں کے پاس جو حدیثیں موجود ہیں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، نہ مسلمانوں کے پاس سنت الجماعت کے پاس جو حدیثیں موجود ہیں اس کا غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ سب صحیح ہیں اور قرآن پاک بھی. So I am not denying the prophecies which are available with the Shia people in the book of Biharul Anwar and all the Sunni Muslims holy books, Nisai, Masnad, Ahmad bin Hanbal, Mishkat Sharif, Ibn Majah, Tirmizi, Abu Daud, Muwatta Imam Malik and Sahih Bukhari, Sahih Muslim. These are all holy books having the prophecies of Masiah, Mahdi alayhi salam's arrival and Masih Dajjal's coming. So all Muslims are having the perfect faith in this. مسلمان perfect faith رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ سمجھے. انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ چلے گئے جسم کے ساتھ، اور وہی آسمان سے اتریں گے وہی جسم کے ساتھ. ذرا غور کیجیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہیں اور مسیح دجال تو خیر الگ ہے ہی، اور مسیح ابن مریم الگ ہیں اور مہدی علیہ السلام الگ ہیں. یعنی مسلمان یہ سمجھے ان احادیثوں سے، ان قرآن کی پیشگوئیوں سے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہیں، جبکہ اگر اس کا مطالعہ، اس کو ڈیپ طریقے سے ریسرچ کر کے آپ دیکھ لیں، مکمل طریقے سے ایک سبجیکٹ کے اوپر بیٹھ کر بحث کر کے دیکھ لیں میرے پریزنس میں. میرا پریزنس اس لیے ضروری کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ انہی کتابوں سے جس سے آپ سمجھیں اپنی طرف سے، میں جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو ویسے دیکھ لیں آپ، تو 100% آپ کہیں گے کہ واہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور حدیثیں بھی، اور الحمدللہ صحیح ثابت ہوئی ہیں. لہٰذا میں کوئی نئی کتاب، نئی شریعت سے ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، نہ اپنے قول سے یا اپنے خیالات سے، بلکہ قرآن حدیث سے، اسی قرآن حدیثوں سے
جو آج علماء دین کے پاس موجود ہیں۔ ایک کیا فرق ہے کہ ایک انسان عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، سارا حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں امتحان پاس کرتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، پھر بھی وہ عیسیٰ ابن مریم یعنی میرے سامنے آ کر پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی عالمی کورس نہیں کیا، مفتی نہیں بنا، پوری قرآن کا حفظ نہیں کیا میں، اس کے باوجود فٹ 100% ہو جاؤں، یعنی سارے میرے بیانات، سارے جو میرے نشانات ہیں وہ انہی کتابوں سے فٹ ہیں۔ اب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے، ہم سمجھتے تھے کہ بھائی ہم سمجھتے تھے، ہم سمجھے ایسا، ہم سمجھے ویسا، نکلا کچھ اور ایسا، اور نکلا جو ایسا وہ قرآن حدیث سے ہی نکلا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس قرآن حدیث کی بنا پر مجھے تسلیم کرنا ہے، اپنے خیالات کی بنا پہ نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کیا سوچے، آپ اس سے ان نشانیوں کو اپنے انداز سے سمجھے، ادھورا کر کے سمجھے، حالانکہ مکمل عالم مفتی بنے ہوئے، لیکن پوائنٹس پورے ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا واہ یہ تو بڑی حکمت کی بات ہے، صحیح ثابت ہوئی ہے۔ جیسا کہ علماء دین کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلے گئے زندہ، ان کی جگہ دوسرے شخص کو ڈال دیا گیا، یہ بات 100% غلط میں نے ثابت کر دی اسی قرآن حدیث سے اور پچھلی کتابوں سے، توریت، انجیل، زبور سے۔ مثلا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے امتی بن کر، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ عام امتی ہوں گے۔ میں نے اس کو غلط ثابت کر دیا، میں نے کہہ دیا ہے، اور جو میں نے کہہ دیا وہ قرآن حدیث سے ثابت بھی کر دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے، اور وہ پیدا ہوں گے مہدی علیہ السلام بن کر، اور وہ اللہ کے بھیجے جائیں گے بغیر کسی بھی نبوت کے، اور وہ بھیجے گئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور سارا قرآن کا ریویژن ہوگا کیونکہ ساری رسول والی آیتیں مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم پر بھی ثابت ہیں، لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں آ چکا ہوں، میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا۔ علماء دین کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے، رسول نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، اب کوئی رسول نبی آنے والے نہیں ہیں، تو کیا قرآن کو آپ پورا جھوٹا ثابت کرو گے؟ نعوذ باللہ، کیا حدیثوں کو آپ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو بشارت دے رہی ہے ایک رسول آنے کی، جو بیان کر رہی ہے ایک مسیح مہدی علیہ السلام آنے کی، یعنی بھیجے جانے کی، اللہ بھیجے گا تو بھیجے گا کو عربی میں رسول کہتے ہیں، نبی نہیں، تو نبوت کے کام سے بھیجا جانا بند کر دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آخری بھیجے گئے ہوئے ہیں اور وہ نبی ہیں۔ اب اس کو علماء دین اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث یہ سمجھاتے ہیں، یہ سمجھائے ہیں کہ مسیحا مہدی علیہ السلام ہی ایک ہی شخصیت ہے، وہ رسول ہیں، نبی نہیں، وہ رسول ہیں کہ نبی نہیں کسی بھی قسم کے۔ اور وہی قرآن حدیث یہ ثابت کرتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں مکہ کی، مدینہ کی، شام کی، سیریا کی، قسطنطنیہ کی، بولا شہر کی، ایک بائیں بازو گرجانا، تین طرف پانی، ایک طرف زمین والے جگہ، اور دوسرا گرجانا دائیں طرف، بائیں طرف، یعنی بولا شہر کا مورچہ نزدیکی مسلمانوں کا بولا میں ہونا، عراق کی باتیں، یہ ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں۔ خواب کی تعبیر کچھ اور نکلی، وہ نکلی ہندوستان کی طرف، جس کے اندر بنگلہ دیش کا پارٹیشن، پاکستان کا پارٹیشن، انڈیا کا پارٹیشن، قسطنطنیہ کا پورا پارٹیشن لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بولتے ہیں کہ ہم وہ نہیں مانتے کیونکہ ہم کچھ اور سمجھے تھے، تو بھائی آپ سمجھے تھے مگر قرآن حدیث سے وہ سمجھ غلط ثابت ہو گئی۔ You will say that we have understood that Isa is different person, Mahdi alayhi salam is different person, and he is not a Rasul, means he is not a Rasul, but he is a common man. So we understood that. So those understandings of yours are proved to be wrong as per Quran and Hadith. Perfectly I am telling you. آپ بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انداز تھوڑا الگ الگ ہے، آپ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیروں کو ڈائریکٹ سمجھ گئے کہ ویسے ہی ہوگا، اس کی تعبیر کی کتاب کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ذرا سوچئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے اس کے اندر بشارت دی گئی مسیحا کی، مسیح دجال کی، مہدی علیہ السلام کی، تو پھر اس کے اندر جو ہے سارے جو سینز بتائے گئے وہ اس کی تعبیر دوسری ہونا۔ آپ بولیں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتایا ہے، یعنی وہی کرا ہے، تو قرآن ہو جائے گی نا، تو پھر قرآن میں آ جاتے تھے لفظ کہ دیکھو ایک رسول آنے والے ہیں یا ایک مہدی آنے والے ہیں، ایسا تو نہیں آیا نا۔ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جبرائیل علیہ السلام آ کر بیان کر کے گئے، تو بھائی اس کا بھی حدیث میں وضاحت آ جاتی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایسا بول کر گئے، وہ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو پتہ یہ چلا 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو خود جبرائیل علیہ السلام آ کر بتائے ڈائریکٹ، تو وہاں پر وضاحت نہیں ہے کہ آ کر بتائیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آواز سنا دے، وہی کر دے، جو ڈائریکٹ آواز آتی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسا بھی نہیں، اگر ویسا ہو جاتا تو قرآن ہی ہو جاتا، قرآن میں ڈائریکٹ آ جاتا۔ پھر تیسری صورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر کچھ اور نکلی۔ آپ بولیں گے تعبیر آپ کیسے نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے؟ میں اپنی مرضی سے نہیں نکال رہا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح بخاری میں تعبیر کی کتاب میں موجود ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے ہیں اس کی تعبیریں الگ ہوئیں۔ اب آپ بتائیے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ تعبیر الگ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، سورہ یوسف اس کی گواہی دیتا ہے، تو آپ بولیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو داڑھی ہوگی، عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کے نہیں آئیں گے، وہ الگ ہوں گے، یہ الگ ہوں گے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم پڑھیں گے، کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا نہیں مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے نماز بول کے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس میں اس وقت مسلمان جمع ہوں گے اور اس وقت ان کا ایک امام صالحین میں سے ہوگا۔ صالحین سے مراد نیک شخصیت ہے، کافروں میں بھی نیک شخصیت ہوتی ہے، لیکن ان کی نیکیوں کو غارت کر دیا جاتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو امام کا ذکر آیا ہے ابن ماجہ کی حدیث میں، وہ اس سے مراد مسیح دجال ہے، مسیح دجال کا خلیفہ جو امام رہے گا اس وقت، اسی وقت مسیح آئیں گے، جو وہ مسیح دجال جو اس وقت کا مسیح دجال کا 14 خلیفہ ہوگا وہ صالحین امام ہوگا، لیکن ہوگا تو کافر، عمل سے صالحین لیکن کافر ہوگا۔ لہذا امام مہدی الگ شخصیت جو لفظ لگا لینے مہدی ہوں گے جو گھسڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے، یہ بات غلط۔ کہیں بھی حدیث میں، پکی حدیث میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مسند احمد بن حنبل، نسائی اور مشکات شریف، موطا امام مالک، ان احادیثوں میں کہیں بھی پکی طریقے سے یہ نہیں آیا کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم نماز ان کے پیچھے ادا کریں گے اور مہدی علیہ السلام الگ ہے، عیسیٰ ابن مریم، ایسے الفاظ کہیں نہیں آئے۔ کہ لوگوں نے اپنے آپ سے سمجھ لیا، وہ سمجھ سب مل کر ثابت کر دیتی ہے آپ کے خیالات غلط۔ اور علماء دین، عالموں سے، سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ میرا اعلان دعویٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا عین قرآن حدیث کے مطابق ہے، تو آپ لوگ گھبرائیے مت، میں قرآن حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا، میں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے تو ایسا سمجھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ جنرلی لوگ مسلمان جا کے پوچھتے ہیں عالموں سے، بھائی ایک شخص آئے ہیں اور اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں اور مہدی علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے اور نبی نہیں ہے، تو علماء دین جھوٹتے بول دیتے ہیں، کذاب ہے، غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا ہے وہ شخص۔ کیا وہ آسمان سے اترا ہے؟ کیا وہ مسجد امیہ پر جو دمشقس کی مسجد ہے وہاں پر اترا ہے؟ اور وہ کیا مہدی الگ ہیں، عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، لہٰذا وہ نشان اس پہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹا ہے شخص، ایسے کہہ دیتے ہیں اور بے وقوفی اپنی ثابت کر دیتے ہیں۔ ان کو اگر دم ہے تو سامنے آ کے تحقیق کرو، بولو، معلوم پڑے گا دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے، کتنی ان کی حکمت، کتنی ان کی عقل،
पता चलेगी उनको। देखो मुसलमान भाइयों और बहनों, उलमाए दीन अधूरे अंदाज से समझे। हकीकत में आप बोलेंगे कि अधूरे कैसे हो सकते हैं, उलमाए दीन पढ़कर समझे हैं, तो ये भी उनसे पूछो कि मुकम्मल पूरे बयानात देखें तो पता चलता है, बगैर कोई हदीसों का, कुरान की आयतों के इनकार करे। आप देख लीजिए, हदीस में आता है कि शबाहत मेहदी की नबी की तरह नहीं होगी। अब शबाहत में जनरली लोग क्या लगते हैं, भाई कम से कम नबी का चेहरा तो बनाओ, नबी की शबाहत तो लाओ, यानी दाढ़ी की तरफ, कुर्ता पैजामा की तरफ इशारा करते हैं। खुली सी बात, वो नहीं होगी, बशारत है मेहदी के लिए ख़ास। फिर दूसरी हदीस में आता है लेकिन मेहदी की दाढ़ी घनी होगी। घनी से मुराद फुल होगी, यानी देख रहे हैं आप, फुल अगर छोड़ दूं तो एकदम भर के आ जाएगी ऐसे, मगर छोड़ूं कैसे? छोड़ूंगा तो क्या मान लोगे मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूं? एक साहब बोले कि भाई आपको तो दाढ़ी तक नहीं है, आपको अरबी बोलना नहीं आता। मतलब ठीक है, मैं अरबिक सीख लेता हूँ 1 महीने में और दाढ़ी छोड़ लेता हूँ, तो मान लोगे मेरे को ईसा मसीह? ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए। तब भी नहीं मानने वाले, ये झूठे हैं, इनका अकीदा झूठा है। क्योंकि मैं हूं ऐसा, रहूंगा ऐसा, बशारत ही ऐसी है। बोलते हैं कि टी शर्ट पहनने वाला, टोपी पहनने वाला, क्लीचे पहनने वाला अपने आप को मसीहा मेहदी कह रहा है। अरे भाई, आप दाढ़ी रखो, आप कुर्ता पैजामा पहनो, आप इस्लाम पर रहो। इस्लाम को आप सिर्फ कुर्ता पैजामे में और दाढ़ी में ला के रख दिए, ये तो बहुत बुरी बात है भाई। सिर्फ दाढ़ी ही और कुर्ता पैजामा ही इस्लाम नहीं, मुसलमान होने की दलील नहीं। बहुत कुछ है, पहले ईमान मजबूत हो, सुन्नत के मुताबिक। आप लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया। अरे आप अपनी आंखों से कोई देखे कोई गुनाह होते हुए मेरे से? क्या देखा आपने? आप झूठे हैं, आप कज़्ज़ाब हैं। क्योंकि आप, भाई हमने तो सुना है, भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया, लोगों ने, चैनल वालों ने कुछ भी कह दिया, टीवी वालों ने कुछ भी कह दिया, पेपर वालों ने कुछ भी कह दिया, जो मन में आया लिख दिया। क्या वो मेरा बयान है? नहीं ना, ये तो झूठे इल्जामात हैं जिसको कभी के गलत साबित कर चुका हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करिए। उलमाए दीन को, मुसलमानों को चाहिए कि वो जो किताबों में बशारतें हैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आने की, पूरी तरीके से एक साथ जमा करें, उस सब्जेक्ट को पूरा जमा एक साथ करें और पूरे कुरान की सपोर्ट में और हदीस की सपोर्ट में गौर कर लें, तो पता चल जाएगा आपको कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हो चुका था। ज़मीन और आसमान इसके कुरान का इनकार नहीं कर सकते, और कुरान पाक और हदीस में आ चुका है इंतकाल का जिक्र, यानी मेरे पिछले जन्म और दूसरा जन्म का जिक्र मौजूद है कुरान हदीस में। लिहाजा मेहदी ही ईसा इब्न मरियम है। वो आप बोल रहे हैं कि नहीं वो बदल दिए गए थे क्रॉस पे, तो भाई इस एसाया चैप्टर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी मेरा जन्म जो हुआ था इसराइल में, मेरे आने से पहले यसा नबी ने बशारत दी थी कि मुझे क्रॉस पर डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह बचा देगा। तो फिर मेरी जगह दूसरा कौन ले सकता था बताइए? तो ये तो गलत साबित हो गया ना। तो उलमाए दीन अधूरी नॉलेज वाले हैं, पूरी किताबों को मिलाकर तहकीक नहीं कर रहे हैं। और आप तहकीक करके देख लीजिए, आप बोलेंगे कि हाँ ये बात साबित होती है। क्योंकि आपको सब्र करके शोर शराबा करना नहीं है, बल्कि पूरा अदब के साथ बैठकर, न्यूट्रल होकर, पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, पूरे दलाइल मेरे देखने के बाद, एक के बाद एक के बाद एक, पूरे डिसिप्लिन अदब के साथ, तब जाके आप बोलेंगे कि हाँ ये तो साबित होता है कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी जमात अहमदिया और अब वाक़ई ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम साबित होते हैं। किताबों से तो साबित हो रहे हैं, और वैसे ही हालात आपकी ज़िंदगी में हुए हैं। लिहाजा वक्त भी आ गया, मसीह दज्जाल भी आ गया, सारे अल्लाह के निशानात ज़ाहिर हो रहे हैं, ज़हूर आयात हो रहे हैं, यानी अल्लाह की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। दावतुल अर्ज़ मोर निकला है, पीकॉक निकला है माशाल्लाह से, बिल्कुल वैसा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ख्वाब में देखे थे सफ़ा मरवा का, वैसा उतना ही डिस्टेंस, वैसे ही पहाड़, वैसे ही काले पत्थर के पीछे से वैसे ही निकला, पूरे ऐन हदीस के मुताबिक। लेकिन वो जगह मक्का मदीना नहीं, वो जगह हिंदुस्तान में निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों, कुरान सच्चा, हदीसें सच्ची, उलमाए दीन की अक्ल कम, आम इंसान कम अक्ल वाले, पूरा सब्जेक्ट पे उबूर नहीं रखते।
الحمدللہ میں قرآن حدیث کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں، تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس کے خلاف نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کائنڈلی ریڈ دا ڈسکرپشنز گیون بلو. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا، بات غلط ہے، اب آپ کو چھوڑو، آپ نہیں بولنا. تو آپ کون ہو بھائی؟ اتھارٹی ہو؟ کون ہو؟ جاہل. اور میرے سے بات کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ میری مرضی میں بات نہیں کرنا چاہتا جاہل لوگوں سے. عالم مفتی آئیں اور وقت نکال کر آئیں، پہلے اپنا اپوائنٹمنٹ لکھائیں. وقت مجھے چاہیے آپ کے 10 دن. 15-20 عالم آئیں، مفتی آئیں، 10 دن کھانے پینے کا انتظام کر لے کر آئیں اپنا، اور تحقیق کے لیے بیٹھ جائیں. اللہ کے واسطے ایک ایک کتاب سے تحقیق کر لیں تو پتہ چلے گا ہاں یہ سچ ہے. بیچ میں اٹھ کے شور شرابہ کریں گے، مجھے بولنے کا موقع دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایک جج، ایک کمیٹی، 4 ججز کی کمیٹی بٹھائی جائے، 4 ججز کا گروپ ہو، وکالت ادھر بھی سے بھی ہو، میری طرف سے بھی ہو، تب جا کر مزہ آئے گا حق کو حق، ناحق کو ناحق کرنے میں. بھائیو اللہ اکبر. آج تاریخ 4 نومبر 2015 ہے، شام کے 10 بج رہے ہیں.